والصلاة والسلام على أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو أصدق القائلين وقوله الحق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اس کو کہتے ہیں رحمت. اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں دو بڑے اسماء ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ ذرا غور کیجیے گا، چونکہ یہ ٹاپک بڑا ہی دلچسپ ہے، اگر آپ لوگ دلچسپی لیں تو، ورنہ خشک ہے۔ یہ ذرا غور کیجیے گا اس بات پر کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو کیسے ثابت ہوا کہ اللہ رحمان ہے، اور اس رحمانیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے مانیں کہ اللہ رحیم ہے، اس رحیمیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب قرآن کریم کا آغاز دیکھتے ہیں تو آغاز میں بسم اللہ کے بعد اللہ کی دو صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ اللہ کی صفات کتنی ہیں؟ جو عام معروف صفات ہیں وہ ہے 99 اسماء، 99 صفات۔ انہی صفات سے آگے اس کو تقسیم کر کے نبی کریم نے اور ائمہ اطہار نے ہمیں جو دعا دی، وہ دعا کیا ہے؟ دعائے جوشر کبیر۔ جوشر کبیر میں کیا ہے؟ 1000 اللہ کی صفات کا تذکرہ، 1000 اسماء کا تذکرہ۔ اور اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ذات عین صفات ہے، صفات عین ذات ہے، ترکیب نہیں ہے، وہ عین ہے۔ جہاں رحمان ہے وہی رحیم ہے، جہاں رحیم ہے وہی کریم ہے، جہاں کریم ہے وہی رازق ہے، جہاں رازق ہے وہیں پر ستار ہے، جہاں ستار ہے وہیں پر محیی بھی ہے، اور جتنی بھی صفات۔ ہم جب بسم اللہ کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو ہم اللہ کے ان دو اسماء کی جگہ باقی اسماء کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے تم انہی دو اسماء کا تذکرہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ القاسم الجبار کیوں نہیں کہتے؟ نماز میں یہ نہیں کہتے، نہ تلاوت میں یہ کہتے، نہ عام روٹین میں یہ کہتے۔ بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی ان دو صفات کے علاوہ باقی جتنی بھی صفت ہے ان کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، صرف ان دو صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے یہاں، وہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ معطی ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عزیز ہے، یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ہیں۔ چاہے وہ کسی کو خلق کرے یا نہ کرے وہ خالق ہے، چاہے کسی کو رزق دے یا نہ دے وہ رازق ہے، چاہے کسی کے عیب چھپائے یا نہ چھپائے وہ ستار ہے، چاہے وہ بولے یا نہ بولے وہ متکلم ہے۔ پھر رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے؟ رحمان اور رحیم میں دونوں میں رحمت ہے، اور دونوں کی رحمتوں میں فرق ہے۔ رحمان کی رحمت اور ہے اور رحیم کی رحمت اور ہے۔ اللہ ان تمام اسماء کے ذریعے سے تب مخلوق تک فیض اور اس کی ضرورت کی ہر چیز پہنچاتا ہے جب وہ رحمان کہلائے اور رحیم کہلائے، اس لیے کہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ دے، لہذا رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت یہ دو صفات جن کے اندر رحمت ہے، یہ دو صفات متقاضی ہے کہ وہ جب متکلم ہے تو بات بھی کرے، رازق ہے تو رزق بھی دے، خالق ہے تو خلق بھی کرے، اور باقی تمام صفات علاوہ چاہتے ہیں۔ لہذا چونکہ ان دو صفات کی بنیاد پر باقی تمام صفات کا اظہار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اگر یہ دو صفات نہ ہو تو وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ خلق بھی کرے، وہ پابند نہیں ہے کہ رزق بھی دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صفات کا آغاز قرآن کریم میں بھی رکھا اور بسم اللہ میں بھی انہی دونوں صفات کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ کو یاد کرو تو ان دو صفات کے ذریعے سے یاد کرو جو تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے ان تمام اسماء اور صفات کے عوض دے، اور دینے کے بعد ان اسماء کو ثابت کرے کہ میں اگر رازق ہوں تو میں دے رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ دو صفات ہے۔ تو گویا یہ دو صفات ماں ہے۔ اب اللہ
زمین کی نعمتوں سے تمام مخلوقات مستفید ہوتی ہیں. کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں کافر اور مسلمان دونوں کے لیے برابر ہے. بارش آتی ہے دونوں کے لیے ہے. زمین اپنی نعمتیں اگلتا ہے دونوں کے لیے ہے. اللہ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے. جو روزی دیتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون کافر ہے کون مسلمان کون منکر ہے کون مقر. ہر ایک کو دیتا ہے. اس لیے یہ جو اللہ کی رحمانی صفت ہے رحمان بمعنی رحمت اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی ضرورت کی ہر چیز انہیں مہیا کرے اللہ تب وہ رحمان کہلاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں رحیمیت کیا ہے خاص صفت وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے پاک بازو کے لیے ہے. اس لیے رحیمیت کے تقاضے کے مطابق جو کچھ عطا کرتا ہے وہ محدود ہے اور جو کچھ رحمانیت کے مطابق عطا کرتا ہے وہ عام ہے. اس عام میں ہر انسان شامل ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان. لیکن رحیمیت مؤمنین کے لیے ہے مقربین کے لیے ہے اللہ کے برگزیدہ افراد کے لیے ہے. لہذا ایمان دینا عبادات کی لذتیں عطا کرنا معنوی کیفیات عطا کرنا یہ ان کے لیے ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے. اور ان کو جب اس صفت کے تحت دیتا ہے تو یہ صفت محدود ہے اس کے خواص کے لیے. اس لیے یہ رحیمیت ہے اس کی. اس بنیاد پر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان دو صفات کے تحت مخلوقات کو مختلف چیزیں عطا کرتا ہے. اب یہ جو میں نے تشریح کی اور عرض کیا کہ رحمت کا مطلب سامنے والے کی ضرورت کی ہر چیز اس کو عطا کرنا ہے. تو اللہ خود رحمان ہے رحیم ہے عطا کرتا ہے. لیکن وہی اللہ قرآن کریم میں ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے رسول ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیتا اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحیمیت اور اللہ کی رحمانیت کا وہ مکمل اور اتم مظہر جس کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ رسول کریم پیدا ہوئے 63 سال کی عمر گزاری تبلیغ دین کی اپنی رسالت کے فرائض بجا لائے اور اس کے بعد چلے گئے اب یہاں پر ہم خود جو کچھ کریں گے وہی ہمیں ملے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کا مظہر بنایا ہے. ماں کو بھی کہتے ہیں بڑی رحمت والی خاتون ہے. ماں کے اندر رحمت ہوتی ہے. یہ رحمت اسی رحمت کا ذرہ ہے جو کہ اللہ میں ہے جو کہ نبی کریم میں ہے. اللہ نے نبی کریم کو سراپا رحمت بنایا سراپا اور حسین ابن علی کو اس رحمت کا دروازہ بنایا. لہذا جب ہم اس رحمت پر غور کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں باقی تمام اعمال انجام دیتے ہیں. آپ نے آج تک کتنی دعائیں اللہ سے مانگی ہیں؟ کتنی؟ آپ اگر گنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ 15 دعائیں بھی آپ نے نہیں مانگی ہوگی. 15 مختلف دعائیں. اگر بہت زیادہ زور لگائے کوئی انسان تو 20 دعائیں مانگ سکتا ہے. اس سے زیادہ اس کے عقل میں بات آتی ہی نہیں ہے چونکہ وہ اپنی ضرورتوں کو انہی محدود خواہشات میں بند دیکھتا ہے. مثلا ہم سب جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ خدایا ہمیں بچہ دے دے, خدایا ہمیں پیسے دے دے, خدایا ہمیں گھر دے دے, خدایا ہمیں گاڑی دے دے, خدایا جو غیر شادی شدہ وہ دعا کرتا ہے مجھے بیوی دے دے, لڑکی دعا کرتی ہے شوہر دے دے, اب اس کے بعد نوکری دے دے, اس کے بعد کاروبار دے دے. اس کے علاوہ اگر بیمار ہو جائے تو آپ بھی کہتا ہے خدایا صحت دے دے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ اپنا مطلوب دعا مجھے تلاش کر کے بتا دیں. امتحان میں کامیابی کے لیے دعا ہو سکتی ہے, پیسے کے لیے ہو سکتی ہے, اقتدار کے لیے ہو سکتی ہے, کسی کام میں کامیابی کے لیے ہو سکتی ہے, صحت کے لیے ہو سکتی ہے, پیسے کے لیے ہو سکتی ہے, دولت کے لیے, گھر کے لیے
اللہ سے مانگتا ہے، 20 تک تعداد نہیں پہنچتی، اتنی محدود دعائیں ہیں ہماری۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم وہ چیز تلاش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ چیز مانگتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ اب ذرا سوچیے، جو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ کیا ان کو ہم گن سکتے ہیں؟ اگر اس نقطے پر غور کریں، قرآن کریم میں اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو ساری زندگی گنتے ہوئے گزار لو، لیکن گن نہیں پاؤ گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم نے مانگ کر اس سے دی ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آنکھ اس سے مانگ کر لی ہو، دل کی دھڑکن اس سے مانگ کر لی ہو، سماعت اس سے مانگ کر لی ہو، خون کا شریانوں میں بہنا اس سے مانگ کر لیا ہو؟ ہر سانس پچھلی سانس سے مستقل ایک سانس ہے اور اگلی آنے والی سانس سے مستقل ایک سانس ہے۔ ایک ہی سانس انسان کو زندگی بھی دیتی ہے اور موت بھی دیتی ہے۔ تو اگر ابھی مجھے جو سانس میں لے رہا ہوں اس کے بعد اگلی سانس اللہ نہ دے تو میری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کون سی سانس اللہ سے مانگ کر لی ہے؟ مانگ کر لی ہے۔ دل کی دھڑکن اگر بند ہو جائے آخری دھڑکن کے بعد اگلی دھڑکن نہ آئے تو انسان مر جاتا ہے۔ ہم نے کون سی دھڑکن اللہ سے مانگ کر لی ہے؟ ہماری آنکھ چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن یہ جو چیزوں کو دیکھتی ہے اس کے لیے انسان کے اندر آنکھوں میں اللہ نے چھوٹا سا نور رکھا ہوا ہے۔ اس چھوٹے سے نور کی وجہ سے ساری کائنات کو انسان دیکھتا ہے۔ اگر وہی نور بجھ جائے تو انسان نابینا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ کیا یہ نور ہم نے مانگ کر اللہ سے لیا ہے؟ نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اگر میں نے تو 4 مثالیں دی، اگر اپنی زندگی میں غور کریں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق جہاں پر آپ نے ہمیں متوجہ کیا اس نقطے کی طرف کہ غور کرو کہ تم ہو کیا اور تمہیں اللہ نے کیا کچھ دیا ہے، کیا کچھ دیا ہے۔ اگر قرآن کریم پر آپ غور کرو، جہاں یہ آیت ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو تو ساری زندگی صرف کر دو، گن نہیں سکتے۔ وہیں پر وہی قرآن ایک اور جملہ کہتا ہے جو بڑا عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان متاع الدنیا قلیل، اس دنیا میں جو تمہیں چیزیں ملی ہیں وہ بالکل چھوٹی ہیں، محدود ہیں۔ ادھر سے اللہ کہتا ہے کہ ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی وسیع ہے۔ ادھر سے کہتا ہے چونکہ اس دنیا سے متعلق ہے، اس کی انتہائی محدود ہے، ان کی شمارش آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ اصل نعمتیں اس دنیا میں ہیں۔ ان متاع الدنیا قلیل، قلیل ہے یہ متاع دنیا جو یہاں پر تمہیں عطا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمیں سب کچھ دے رہا ہے اور بن مانگے دے رہا ہے۔ یعنی میں بول رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے تو بول رہا ہوں۔ جس وقت اللہ روک دے اس کے بعد اگلے لمحے میں ایک لفظ بول نہیں سکتا، نہ سن سکتا ہوں، نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ میرے دل کی دھڑکن باقی رہ سکتی ہے۔ یعنی ہر میری زندگی کی وہ چیز جس پر میری حیات کا انحصار ہے وہ میں نے مانگ کر نہیں لیا، اللہ نے خود عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا ہے؟ میری ضرورت تھی۔ اگر وہ ضرورت میری پوری نہ ہو تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب سوال یہ کیا یہ ساری چیزیں میں نے مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی، اس نے عطا کی۔ اس نے جب اس نے عطا کی ہے تو کب عطا کی ہے؟ جب میری ضرورت تھی، جو میری ضرورت تھی وہ اس نے ہمیں عطا کی۔ اللہ نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین کہا، اس عالم میں بھی اور اس عالم میں۔ مطلب کیا ہے؟ جو کچھ تمہاری زندگی میں یہاں پر موجود ہے سب کا سب اس نبی کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے تم تک پہنچ رہی ہے۔ ہر چیز اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں وہ رحمت للعالمین، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، وہی رحمت للعالمین
اس دنیا میں اپنی آل کے بارے میں، علی و فاطمہ و حسن و حسین کے بارے میں، ان کے اقوال، ان کے فرامین، ان کے ارشادات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہستیاں اسی مظہر رحمت کا تسلسل ہے، اور اللہ نے ان سب کو صاحبان رحمت بنایا، ان سب۔ اب ذرا غور کیجیے گا اس بات پر کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو جنتی ہے تو جس مشکل مرحلے سے وہ گزرتی ہے، کوئی مرد اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ سن سکتا ہے، تھوڑا بہت شاید ہو سکتا ہے ادراک اس میں ہو، لیکن وہ جس کیفیت سے ماں گزرتی ہے باپ نہ سمجھ سکتا ہے، نہ مرد اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہی ماں اگلی دفعہ دوبارہ اپنا بچہ جننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اس سخت ترین حالت سے گزرنے کے باوجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہوئی ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے وہ ماں دوبارہ بچہ جننے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ان تمام مشکلات سے شوق سے گزرتی ہے، شوق سے، نہ بیزاری سے، شوق سے۔ اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے ماں بنوں اور اس بچے کو جنم دوں جس سے میری روح کی اٹیچمنٹ ہے۔ یہ جو رحمت کا ذرہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک روایت ہے بہار الانوار میں، ایک روایت مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہے، بہار الانوار میں، اور اس سے مشابہ روایت بہار والی نبی کریم سے منقول ہے، اور دوسری روایت عیون اخبار رضا میں ہے، اور وہ روایت امام رضا سے ہے۔ اس میں عجیب ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے تمام مخلوقات میں ابتدائی خلقت سے لے کر انتہا تک تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حصہ، 100 میں سے ایک حصہ، وہ جو تقسیم کیا ہے، اس تقسیم کے نتیجے میں اب آپ مخلوقات کی گنتی شروع کر دیں۔ انسان ایک مخلوق، جنات ایک مخلوق، فرشتے ایک مخلوق، اسی طرح سے جانور، ہر جانور کی نوع ایک مخلوق۔ چیونٹیاں، صرف چیونٹی ہم کہتے ہیں، لیکن چیونٹیوں کی سائنسدان کہتے ہیں کہ 15,000 نسلیں اب تک ہم دریافت کر چکے ہیں، صرف چیونٹی کی۔ تو باقی جو موجودات ہیں وہ تو انگنت ہیں، ہمارے سوچ، ہمارے علم اور ہمارے ادراک سے ماورا۔ ان سب کے اندر رحمت ہے، وہ سب کی سب موجودات آگے اسی رحمت کا مظاہرہ اپنے عمل میں کر رہی ہیں، چاہے وہ رینگتے ہوئے جانور ہوں، چلتے ہوئے جانور ہوں چوپائے، یا سمندر میں تیرتے ہوئے جانور ہوں، یا فضا میں اڑتے ہوئے جانور ہوں، جو بھی ہو، ان سب کے اندر رحمت ہے۔ لیکن وہ رحمت کہاں سے؟ اس ایک رحمت کا ایک ذرہ ہے جو اس کائنات میں سب کو ملا ہوا ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ باقی 99 جو رحمتیں وہ کہاں پر ہیں؟ فرمایا کہ میں خود رحمان اور رحیم ہوں، اور میرے بندے محمد رسول اللہ اور ان کی آل و اولاد اس دنیا میں بھی پیکرے رحمت ہے اور اس دنیا میں بھی پیکرے رحمت ہے۔ لہذا اب آپ ذرا غور کیجیے کہ حسین ابن علی کون ہے؟ رحمت خدا کا دروازہ، جن کے ذریعے سے اللہ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم بھی، امیر المؤمنین بھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی، اور امام حسن اور امام حسین بھی۔ یہ جو رحمت کا دروازہ ہے جس کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں، ان کی رحمت باقیوں سے ایک پہلو سے بڑی مختلف ہے، بڑی مختلف ہے۔ یعنی وہ مشکل ترین مراحل جہاں پر کوئی اور امام یا خود نبی کریم یا امیر المؤمنین یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جہاں پر ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا بیہیویئر ہے اس کے مقابلے میں حسین ابن علی کو دیکھیں تو حسین ابن علی کی رحمت بہت ہی وسیع اور سریع ہے، سریع، تیز اور فوراً عمل میں آنے والی۔ اس کی 2 ہستیوں کے حوالے سے ہماری روایات ہے کہ وہاں پر زیادہ جایا کرو۔ ایک فاطمہ کی ذات ہے اور دوسری حسین کی ذات ہے، ایک ماں کا وجود ہے اور دوسرا بیٹے کا وجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو رحمت کا پیکر بنا کر بشریت کے درمیان، عالم حقیقت کے درمیان پیش کیا ہے، تاکہ کائنات کے ہر ذرے کو جو بھی ملے وہ اس ہستی کے ذریعے سے ملے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی توصیف جب آپ کرتے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام کی اس شکل اور اس صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو حسین ابن علی کون ہے؟
اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانوں کی فکری تربیت ہے، انسانوں کی معنوی تربیت ہے، ایسی فکری اور معنوی تربیت جس میں انسان مادی دنیا سے ذرا اوپر اٹھ کر اس عالم معنی اور عالم ملکوت کی طرف اس طرح سے متوجہ ہو کہ اس پر رحمتوں کے در کھلے اور وہ سایہ رحمت میں آ جائے۔ اس بنیاد پر کربلا اور امام حسین جن کا غم ہم یہاں پر 2 مہینے 9 دن تقریباً مناتے ہیں، یہ اس رحمت خدا کے دائرے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ یہ عزاداری اس لیے ہے کہ ہم اس میں اس طرح سے داخل ہوں کہ رحمت ہمارے سراپا وجود کو اپنی آغوش میں لے، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اگر اس رحمت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے کوئی آثار ہوں گے؟ یقیناً اس کے آثار ہیں، لیکن وہ آثار مادی نہیں ہے، معنوی ہے۔ آپ جب ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو بلڈنگ میں جیسے ہی آپ گارا بناتے ہیں اور اینٹیں رکھتے ہیں، اینٹیں رکھتے چلے جائیں تو بلڈنگ کی بلندی اور کام آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے کہ اینٹ بھی مادی چیز ہے اور گارا بھی مادی ہے، لہذا وہ جتنی اینٹیں آپ رکھتے چلے جائیں گے عمارت بڑھتی چلی جائے گی، دیواریں اونچی ہوتی چلی جائیں گی، انسان اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ لیکن یہ جو کربلا کی رحمت ہے، کربلا کا دیا ہوا رزق ہے، کربلا کی دی ہوئی روزی ہے، یہ انسان کے اندر آئے تو اس کے نتیجے میں جسم نہیں بڑھتا، اس کے نتیجے میں انسان کے باڈی میں، گوشت میں، خون میں، ہڈیوں میں، ان میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی فکر میں بلندی آتی ہے، اس کی نگاہوں میں پاکیزگی آتی ہے، اس کی زبان میں پاکیزگی آتی ہے، اس کا وجود حرام سے پاک ہوتا ہے، اس کا وجود اللہ کی عبودیت میں آہستہ آہستہ گم اور غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں اس کے جسم سے ظاہر نہیں ہوتی، اس کے اندر۔ اس بنیاد پر اللہ نے یہاں پر پھر ستر پوشی کیا ہے، ستاریت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی ستاریت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ اس کی ستاریت ہے۔ لیکن اللہ نے رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ اس دروازے سے جو بھی داخل ہو حسین ابن علی کی رحمت سے حاصل کر سکے۔ یہ جو آج آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، یہ آپ خیمہ حسین میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ یہ روایات ہے کہ جس جگہ جس مقام پر حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے وہ مقام حرم اور خیمہ حسین ہے۔ خیمہ حسین صرف کربلا میں نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ ذکر کریں، اس کے گھروں میں ذکر جاری رکھیں، امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں جاری رکھیں، حتیٰ گاڑیوں میں بھی جو آپ سفر کر رہے ہیں جاری رکھیں، تاکہ ہر جگہ حسین ہی حسین ہمیں نظر آئے، ہمارے ارد گرد، ہمارے اندر بھی اور ہمارے باہر بھی۔ اگر اس طرح سے ہم حسین ابن علی کی ذات میں اپنے آپ کو گم کرتے چلے جائیں اور اس ذات میں اپنے آپ کو تحلیل کرتے چلے جائیں تو ہماری زندگی پر اس کے اثرات مادی نہیں، معنوی طور پر مرتب ہوتے چلے جائیں گے۔ نتیجتاً 1 سال کا محرم اگلے سال کے محرم تک انسان کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ زندہ بھی رہیں گی اور وہ اندر سے پاک و پاکیزہ بھی رہیں گی۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور غم اس لیے ایک ایسا پروسیس ہے جیسے فیکٹری میں کسی چیز کو بنانے کے لیے اس چیز کے خام مال کو مختلف پروسیس سے گزار کر آخری دروازے سے جب نکالا جاتا ہے تو کمپلیٹ ہو کر نکلتا ہے۔ محرم بھی ایسے ہی ہے کہ آپ محرم میں جب داخل ہو تو جب خارج ہو شوق سے تو اس وقت ہم ایک ایسی کیفیت میں نکلیں کہ عزاداری کے نتیجے میں، ذکر حسین کے نتیجے میں، عبودیت کے نتیجے میں، بندگی کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ کمالات جو اس عزاداری، ذوق اور ذکر
جس طرح کالا لباس اتار کر بند کر دیا اسی طرح سے عزاداری بھی بند ہو گئی، اب اگلے سال کا انتظار کرو. نہیں، یہ ایک عمل ہے، ایک ایسا عمل جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ ہے. بدن ذریعہ ضرور ہے لیکن اصل تعلق اس کا روح کے ساتھ ہے. وہ روح جس میں اگر عزاداری سید الشہداء کے آثار مرتب ہونا شروع ہو جائیں تو وہ روح ظلمتوں سے نکلتی ہے اور نورانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. سلام بھیجیے محمد والے. کہ اللہ تمام لوگوں کو موقع فراہم کر رہا ہے، اس موقع سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کون کتنا اس کیفیت کو اپنے اندر جذب کر پا رہا ہے اس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے اپنی ستاریت کی وجہ سے. لہذا ہم سب کالے لباس میں ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کالے لباس کے اندر آیا دل سفید ہو چکا ہے یا دل بھی کالا ہے، یہ پھر اللہ کے علم میں اس نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر وہ یہ پردہ ہٹا دے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ پردہ ہٹ جائے، امیر المومنین کا کلام پیش کرتا ہوں، فرمایا لو تکاشفتم ما تدافعتم، اگر تم ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ، پردے ہٹ جائے، اللہ کی ستاریت ہٹ جائے اور وہ برملا کر دے ایک دوسرے کو تم پر، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لو تکاشفتم ما تدافعتم، تم مر جاؤ تو تمہارے بدن میں تمہاری لاشیں پڑی ہوں گی اور کوئی اس کو دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ پردہ ہٹ گیا ہے. آپ ذرا ہماری زندگی میں دیکھیں، ایک شخص پر اگر کسی جرم کا ٹھپا لگ جائے تو آدمی اس کے قریب جاتے ہوئے کتراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ٹھپا لگ گیا ہے. ایسا ہے چاہے اس نے اپنی زندگی میں 1,00,000 اچھے کام کیے ہوں، لیکن جب ایک برا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹھپا لگ گیا تو کوئی شخص بھی اس کے قریب جانے سے کتراتا ہے. کب تک؟ جب تک ٹھپا نہ لگے اس وقت وہ بڑا محترم ہے، چاہے اندر سے کیسا ہی ہو، لیکن جیسے ہی ٹھپا لگ گیا اس کی شناختی علامت بن گئی، اس کے بعد انسان بہت احتیاط کرتا ہے کہ کہیں میں اس کی وجہ سے برباد نہ ہو جاؤں، اس کی وجہ سے بدنام نہ ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم سب کو برملا کر دیتا، منکشف کر دیتا، کھول دیتا، ہمارے عیوب سامنے آ جاتے. اگر آ جاتے تو کیا ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاشرے میں ہم زندگی بسر کر سکتے تھے؟ ممکن نہیں تھا. اللہ نے اس لیے ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ستاریت کا مظاہرہ کر کے انسان کے سامنے مواقع رکھ دیے، لیکن نتائج چھوڑ دیے بات کے لیے، تاکہ صرف وہی جانے اور اس کے بندے جانے، دوسرے بندوں کو نہ پتا ہو کہ سامنے والا کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت پر جتنا انسان شکر کرے جس کے تحت اس نے میرے تمام عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ شکر کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. کربلا کی یہ جو پوری واردات ہے، یعنی محرم سے لے کر آخر تک یہ جو پورا واقعہ اور پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کو چینج کر سکیں. اگر اندر کی دنیا چینج ہم کر سکتے ہیں تو 2 ہستیوں کے ذریعے سے سب سے زیادہ تیز انداز میں کر سکتے ہیں. جیسے میں پہلے سے ایک حسین کی ذات ہے اور دوسری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. امام حسین علیہ السلام کا دروازہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع. میں کئی بار پڑھ رہا تھا، جو لوگ مدارس کے نصاب کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ درس خارج سے پہلے آخری جو کتاب اصول الفقہ کی پڑھائی جاتی ہے وہ کفایت الاصول ہے. کفایت الاصول میں کوئی شخص پڑھ سکے، سمجھ سکے اور پڑھا سکے، اس کو کہا جاتا ہے یہ مجتہد ہے.
اس کتاب کے لکھنے والے آخوند خراسانی ہیں. آخوند خراسانی یعنی اس لیول کے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب اگر کوئی سمجھ سکے اور پڑھا سکے تو وہ مجتہد کہلاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ شخصیت کتنی بڑی ہے. وہ وفات پا گئے. ان کے بچوں نے ایک عرصے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابا جان ادھر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، اتنی نیکیاں کی، اتنا خیر کا کام کیا، مدارس بنائے، طالبوں کی تربیت کی، فلاں کیا، نتیجہ کیا ہے؟ ادھر آپ کو کیا ملا؟ کہا کہ بچوں جو کچھ میں نے کیا اس کو چھوڑ دو، جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کو بھی چھوڑ دو. یہاں پر آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ حسین ابن علی کا اقتدار کتنا بڑا اقتدار ہے. اس عالم میں کتنا بڑا اقتدار، یعنی اس دنیا میں ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن وہ دنیا ایسی دنیا ہے جہاں پر حسین ابن علی سے اس دنیا میں جو شخص اپنا رابطہ اور اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے وہاں جا کر کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا، کتنا بڑا. اس لیے حسین ابن علی کے ذکر کی مجالس گویا ہمارے دینی اقدار، دینی حمیت، دینی سوچ، دینی فکر اور ہمارے اندر موجود خصوصیات کو جلا بخش کر ہمیں کمال کی طرف لے جانے کا سب سے مؤثر اور سب سے بہترین ذریعہ ہے. سب سے مؤثر نماز ہم سارا سال پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ نماز کا انکار نہیں نماز کی خصوصیات اور تاثیرات کا کوئی منکر ہے، لیکن ہماری نمازیں کیسی نمازیں؟ اگر فرض کریں ایک لمحے کے لیے فرض محال و محال نہیں ہے، فرض تو کر سکتے ہیں، اگر امیر المؤمنین نماز وہی پڑھے جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز اور امیر المؤمنین کی نماز میں فرق کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو امیر المؤمنین اور ہماری نماز ایک طرح کی ہے، ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو امیر المؤمنین نے پڑھی، تو اس لیے فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہماری والی نماز امیر المؤمنین پڑھتے ہیں خدا نخواستہ تو وہ ساری عمر استغفار کرتے رہیں گے یہ کیسی میرے نماز. کیوں؟ بظاہر شکل اور صورت میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن روح میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے. امیر المؤمنین کی نماز معراج تک پہنچ جاتی ہے اور ہماری نماز میں ہم خود پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، نماز جہاں نماز میں رہ جاتے ہیں. فرق ہے دونوں کی نمازوں کے درمیان. یہ نماز ہم ساری عمر پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں اوپر نہیں اٹھاتی؟ اس لیے کہ اس نماز کے اندر ہماری روح حاضر نہیں ہوتی، ہماری سوچیں اس نماز کے دوران مرتکز نہیں ہوتی، وہ نماز ہماری روح کا حصہ نہیں بنتی. اس لیے اسی نماز کے نتیجے میں جب ہم ایک نماز اور اگلی نماز کے درمیان باہر جاتے ہیں تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس نماز کے منافی ہے، کیونکہ توجہ نہیں ہے. توجہ ہو تو کبھی ہم نہ کریں. مثلا فرض کریں اسی ادارے کے اندر کئی ملازم ہیں، ایک ملازم ایک غلطی کرتا ہے، اس کو ادارے کا مینیجر یا ڈائریکٹر جو بھی سربراہ ہے وہ طلب کرتا ہے اپنے دفتر میں، اگر تم آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو تو تمہیں ملازم رکھتے ہیں ورنہ تمہیں فارغ کر دیں گے. وہ وعدہ کہے گا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. دوپہر کو اس نے وعدہ کیا، شام کو دوبارہ وہی کام کیا. اب اگر دوبارہ جائے دوبارہ کہے کہ بھی وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے، یہ اب کے بعد معاف نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی. تو اگر اس وقت معافی طلب کرے، عہد کرے، صبح سے پہلے دوبارہ اسی جرم کا ارتکاب کرے تو آپ کی مینجمنٹ فوراً اس کو فارغ کر دی ہے. تو ہم نے 2 دفعہ چانس دیا، تیسری دفعہ ہم چانس نہیں دے سکتے، فارغ. ہم ساری عمر اللہ سے ڈیلی 5 نمازوں میں 10 بار سے زیادہ وعدہ کرتے ہیں اور دن میں انہی نمازوں کے درمیان 50 دفعہ اس وعدے کو توڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم نے اپنے رب سے کوئی وعدہ کیا، اس لیے ہماری نمازیں ہمیں اوپر نہیں اٹھاتی. عبادت وہ ہے جو یرفعہ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح انسان کو یعنی عامل کو، اس عمل کو انجام دینے والے کو، خود وہ عبادت اگر بلند ہے تو اس انجام دینے والے کو بھی بلند کرنے کا سبب ہے. لیکن نماز بلند ہے وہ نماز نہیں جو ہماری نماز ہے. لہذا نماز نہ خود بلند ہو سکتی ہے نہ ہمیں بلند کر سکتی ہے. اس کے مقابلے میں عزاداری سید الشہداء میں جو آپ آنسو بہاتے ہیں، یہ آنسو کب بہتے ہیں؟
لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب کوئی شخص حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتا ہے تو ہمدن گوش ہو کر سنتا ہے، اور جب ان کا تذکرہ، ان کے فضائل، ان کے مسائل اور وہ معارف بیان ہوتے ہیں، اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نرم ہوتے ہوتے ایک مقام پر جب حسین ابن علی پر ڈھائے گئے مظالم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر، بلک بلک کر رونے لگتا ہے۔ کبھی ہم نے وہ عزاداری جو اس طرح کی مجالس میں بیٹھ کر 1 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹے کی جو مجلس ہے، اس مجلس میں آپ دیکھیں کہ 5,000 بندے بیٹھے ہو تو ان میں سے کم از کم 4,000 تو رو رہے ہوتے ہیں، رونے کی آوازیں بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ پوری توجہ سے انسان مجلس جب سنتا ہے تو آخر میں روتا ہے۔ کیا ہماری 50 سال کی نمازوں میں 1 گھنٹہ ایسا ہے جو ہماری ان تمام عبادتوں میں اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ وہ 1 گھنٹہ ہم نے گزارا ہو؟ حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اگر 50 سال کی ہماری عبادات ہے، بالغ ہونے کے بعد 65 سال عمر ہو، تو ان 50 سال کی عبادات میں اکٹھا کریں تو 1 گھنٹے کی وہ توجہ ان عبادات میں ہماری نہیں ہوتی جو 1 گھنٹے کی حسین ابن علی کی مجلس میں ہوتی ہے۔ ذرا اس کو باریکی سے سوچیں، سمجھ آ جائے گی بات کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی میں ایسی کشش رکھی ہے، ایسی کشش جس کو نبی کریم نے بیان فرمایا اپنے جملوں میں، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین ابن علی کے قتل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی محبت کو ایک شعلے کی صورت میں اہل ایمان کے دلوں میں اس طرح سے روشن کر دیا ہے کہ تا ابد، ابداً، تا ابد، یعنی قیامت آئے گی لیکن وہ شعلہ مؤمن انسانوں کے دل میں کبھی نہیں بجھے گا۔ جب شعلہ نہ بجھے تو اس کے آثار کیا ہیں؟ جب انسان مجلس میں بیٹھے گا روئے گا، جب ذکر سنے گا روئے گا، جب جلوس میں جائے گا روئے گا، جب ماتم کرے گا روئے گا، جب اپنے آپ کو اس سینہ زنی کے نتیجے میں، ماتم کے نتیجے میں ان کیفیات میں انسان مبتلا ہوگا، اس کی روح جڑ جائے گی حسین ابن علی سے۔ جب روح جڑے گی تو انسان زمین سے اٹھے گا اور اس مقام کی طرف پرواز شروع کر دے گا جو حسین ابن علی کے اس غم کے نتیجے میں اللہ نے اس مؤمن بندے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ یہ اس عزاداری کا عملی نتیجہ ہے۔ اس عزاداری کے نتیجے میں فکر پھر بلند ہوتی ہے، سوچیں پھر بلند ہوتی ہیں، روح پھر بلند ہوتی ہے، خیالات میں بلندی آتی ہے۔ جب یہ چیزیں بلند ہو جائیں تو پھر انسان بس چیزوں کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیتا، کبھی بھی۔ آپ جس وقت عزاداری سید الشہداء میں بیٹھ کر روتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی گناہ کا خیال نہیں آتا۔ اس وقت اگر آپ سوچیں بھی تو آپ کو گھن آتی ہے کہ میں کس ماحول میں ہوں اور کیسا خیال آ رہا ہے، ایسا ہے، گھن آتی ہے۔ لیکن جب ہم اسی مجلس سے باہر نکلتے ہیں اور عام زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ گھن نہیں آ رہی ہوتی، اب ہم اس کے ساتھ روٹین کے مطابق عادی اس طرح سے شروع کرتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزاداری سید الشہداء اور مصائب سید الشہداء کی شکل میں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نورانیت تھی، اللہ نے یہ انعام کے طور پر ان لوگوں کو عطا کی۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بدقسمت ترین لوگ وہ ہیں جن کو اس نعمت سے اللہ نے محروم رکھا ہے، بدقسمت ترین لوگ۔ یہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے تو سب کے لیے ہے، لیکن عطا اسی کو ہوتی ہے جو خاص ہو، اور جو عطا ہوتی ہے وہ رحیمیت کا نتیجہ ہے، رحمانیت کا نہیں، رحیمیت کا نتیجہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درد، یہ شعور، یہ محبت، یہ مودت، یہ عشق اور فنا ہونے کا جذبہ، یہ اسی کو عطا کرتا ہے جس کے اندر پاکیزگی ہو۔ لہذا عزاداری سید الشہداء انسان سازی کی فیکٹری ہے۔ آپ اگر آج جو کچھ آپ کے ارد گرد عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس کا ایک تفصیلی مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عزاداری کیسے انسان کو بدلتی ہے۔
یہ جو بدلنا ہے کپڑے بدلنا نہیں ہے. ہم اگر گھر چلے جائیں نئے کپڑے پہن کر آ جائیں تو ہم بدل جائیں گے, لیکن کپڑے بدلیں گے, روح نہیں. عزاداری ظاہر کو نہیں بدلتی, روح کو بدلتی ہے, فکر کو بدلتی ہے. مادی سوچ سے معنوی سوچ کی طرف پرواز اور اس کے لیے اوپر چڑھنے کا زینہ عزاداری قرار پاتی ہے. لہذا عزاداری سید الشہداء کو اس معنی میں دیکھنے کی, پرکھنے کی اور اپنے آپ کو اس میزان میں تولنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان عزاداریوں کے نتیجے میں کہاں پہنچے ہیں. آیا ہم پہلے قدم پر ہیں یا پھر ہم نے وہاں سے عروج کر کے, وہاں سے ترقی کر کے کچھ اور چیزیں حاصل کی ہیں جو کسی اور جگہ قابل حصول نہیں ہے. سواد جی بن ایک دو پھر ذرا اونچی آواز سے عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام کا یہ عشق بڑا ہی عجیب عشق, بڑا ہی عجیب. کائنات میں آپ کوئی اور ایسی ہستی ڈھونڈ نہیں سکتے جس کا غم انسان کو حیات دے. زندگی یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے, یہ معارف کی اساس اور معارف کا لب, معارف کی روح ہے, دینی معارف کہ عزاداری سید الشہداء جو زندگی عطا کرتی ہے کسی اور عبادت میں اتنی تیزی اور اتنی کاٹ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ عزاداری انسان اسی شعور کے ساتھ انجام دے جو شعور اس عزاداری کا تقاضا ہے. اس لیے آج آپ دیکھ رہے دنیا میں اگر تشیع کو فروغ حاصل ہوا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کربلا ہے. نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, نماز اور روزے سب پڑھتے ہیں, سب رکھتے ہیں, لیکن آپ کو وہاں پر وہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب نماز روزے کا انکار نہیں ہے, میں اثرات اور اس کے دائرے کی بات کر رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء کے اندر جو پوٹینشیل ہے, جو طاقت ہے, وہ کسی اور جگہ نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹا کر اور اپنے بچوں کی اسارت کو شعوری طور پر قبول کر کے امت کو تا قیامت اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ اگر اس نعمت کے آنے کے باوجود کوئی قوم ذلیل ہو تو اس سے زیادہ بدقسمت قوم کوئی اور نہیں ہو سکتی. کیونکہ عزاداری سید الشہداء عزت کا نام ہے, عزت. عزاداری سید الشہداء سر بلندی کا نام ہے, حمیت کا نام ہے, انسان کے اندر احساس ذمہ داری کا نام ہے. انسان کو اس طرح سے بدلنا جس کے نتیجے میں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کر کے اس راہ کا انتخاب کرے جو حسین ابن علی منتخب کر کے بتا چکے ہیں کہ یہ حقیقی راہ ہے. لہذا سید الشہداء کی عزاداری کو رسم سمجھ کر نہیں, ثواب کا ذریعہ سمجھ کر نہیں, بلکہ ایک مکتب, ایک نظریہ اور ایک آئیڈیالوجی سمجھ کر جس کے سانچے میں انسان کرے تو اس کی زندگی بدلے. اس انداز میں ہمیں عزاداری سید الشہداء کو دیکھنے کی ضرورت ہے. صلوات محمد عزیزان گرامی, ایام چونکہ آخری ایام اس لیے چند جملے صرف مسائل کے میں عرض کروں. امام سجاد علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً 34 سال گزار ہے. ان 34 سالوں میں بہت کچھ ہوا. کبھی اگر اللہ توفیق دے میں عرض کروں, امام سجاد معروف ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہمیشہ روتے ہیں. معروف یہ رونا کس طرح کا رونا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خون کے آنسو روتے تھے. خون کے آنسو, خون کے آنسو رونے کا کیا مطلب ہے؟ مبالغہ یا حقیقتاً خون کے آنسو روتے؟ یہ یاد رکھیں, انسان جتنا اپنی شرافت اور عزت نفس میں بلند ہوتا ہے اس کو بے عزتی پر اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک چھوٹے بچے کو تھپڑ مارا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن اگر
کے بادشاہ کو تھپڑ لگے تو اس مملکت میں انقلاب آ جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق سٹیٹس کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس ظلم کا سامنا کیا اپنے سٹیٹس کے حوالے سے، وہ شخصیت جو روح ہے، عالم ہے، اور کائنات میں اللہ کے ارادوں اور اس کی مشیت کا ترجمان ہے، اور زمین پر خلیفۃ اللہ ہے، اس ہستی کے ساتھ جتنے عظیم ترین مظالم روا رکھے گئے، ان مظالم کو دیکھ کر اگر امام سجاد خون کے آنسو روئے تو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ امام سجاد نے کربلا کے واقعے کے بعد حقیقت غم بنایا، حقیقت روئے، لیکن معروف یہ ہے کہ وہ خون کے آنسو روتے رہے۔ کچھ لوگ نجف میں آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس آئے، عرض کیا کہ آپ نے سنا ہے خطبہ سے کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد ہمیشہ روتے رہے اور اکثر ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو گرا کرتے تھے، کیا روایت صحیح ہے یا نہیں؟ میں پڑھ رہا تھا کہیں پر آیت اللہ العظمیٰ حکیم نے اپنی جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، رکھ کے بلک بلک کر رونے لگے۔ جب ان کو روتا دیکھا تو باقی جتنے بھی اطراف میں لوگ تھے وہ بھی رونے لگے۔ کافی دیر گزر گئی، رونے کے بعد اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا۔ جب رومال ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ان لوگوں نے دیکھا جو ساتھ میں تھے اور سوال پوچھ رہے تھے، اس رومال میں جا بجا خون کے دھبے ہیں۔ جب خون کے ان دھبوں کو دیکھا تو پریشان ہوئے، کہا کہ اب کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا تو یہ کیا ہے؟ کہا تم دیکھو کربلا میں نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے واقعات کو نہیں دیکھا، صرف میں نے سنا ہے۔ کربلا میں جس طرح سے حسین ابن علی کا سر جدا کیا گیا میں نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ جس طرح سے زینب کبریٰ کی چادریں کھینچی گئی میں نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ جب زینب کبریٰ کو مظلومیت کے عالم میں خیمے سے نکلنا پڑا اور سارے خیمے جل رہے تھے تو یہ میں نے صرف پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ سکینہ بنت الحسین کو اگر تماچے پڑ رہے تھے تو وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے۔ لیکن صرف سننے کے بعد آج 1400 سال بعد جب میں صرف یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں۔ سید الساجدین نے تو یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اگر سید الساجدین ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد خون کے آنسو روئے تو تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ سید الساجدین وہ ہستی ہے۔ اس لیے منہاج جب آئے مدینہ میں امام سجاد کی بارگاہ میں اجازت چاہیے، غلام نے اجازت لی اور ان کو لے جا کے امام کے پیروں میں بٹھا دیا۔ امام چھت پر تھے اور سامنے پانی کا ایک طبق تھا، اس کو دیکھتے تھے اور روتے چلے جاتے تھے۔ منہاج کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام رو رہے ہیں تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کربلا کے واقعے کو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور آپ اب بھی رو رہے ہیں؟ جیسے یہ سنا امام سجاد تڑپ اٹھے، تڑپ کر کہنے لگے منہاج تم نے بہت جفا کی ہے ہم پر جو یہ سوال پوچھ رہے ہو۔ بولا میں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف کچھ عرصے کے لیے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن وہ اتنا روئے، نبی تھے، ابھی وہ بچہ قتل نہیں ہوا تھا، اس کا سر جدا نہیں ہوا تھا، اس پر ظلم نہیں ڈھائے گئے تھے، لیکن آپ جو نبی تھے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو میں نے تو کربلا میں اپنے 18 یوسفوں کو قتل ہوتے اور ان کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نہ روؤں تو کون روئے؟ جب یہ جملہ سنا تو منہاج نے ایک عجیب سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ ہی سے، آپ کے گھر والوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا سعادت ہے، تو اگر یہ سعادت ہے تو پھر اتنا رونا کیسے؟ امام پھر بلک بلک کر رہے ہیں، روتے ہوئے فرمانے لگے کہ منہاج تم نے بڑا جفا کیا، اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سر کٹانا اور جام شہادت پینا یہ ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن کیا اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کا بازاروں میں پھرایا جانا بھی سعادت ہے؟ کیا ان معصوم بچوں کو بازاروں میں ظلم کا نشانہ بنانا بھی سعادت ہے؟ کیا زنجیروں سے ان سب کو باندھ کر بازاروں میں تماشا بنانا بھی سعادت ہے؟
الشام الشام، 3 مرتبہ کہا شام۔ پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتائیے شام میں ہوا کیا تھا؟ بتانے لگے، میں 2 جملے صرف عرض کروں۔ فرمایا کہ جب ہمیں شام کے بازار میں لایا جا رہا تھا تو جب ہمیں شام کے باہر داخلی گیٹ پر روکا گیا تو پتہ چلا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے اور لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ ہمارا استقبال کرے۔ اس استقبال کے لیے ہمیں روکا گیا، وہ باب الساعہ تھا جہاں پر ہمیں روکا گیا، اور جب ہمیں داخلے کی اجازت ملی تو یہ صبح کا ٹائم تھا اور یزید کے دربار تک کا فاصلہ کچھ منٹس کا تھا، 2-3 فرلانگ، لیکن ہمیں صبح جب بازار میں داخل کیا گیا تو ہر بازار سے گزارا گیا، ہر محلے سے گزارا گیا، ہر کوچے سے گزارا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک ہم بازاروں سے گزرتے رہے، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے اور غم زدہ بھی تھے۔ بازاروں سے کیسے گزارا گیا؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام میں جب ہمیں دربار میں داخل کیا گیا تو اس وقت ہم اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ پوچھا مولا شام کے بازاروں میں کیا ہوا؟ فرمایا جب ہمیں شام کے بازار میں داخل کیا گیا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ہم سب کو ایک ہی زنجیر سے باندھا گیا۔ جب اس زنجیر میں درمیان میں فاصلہ نہیں تھا تو بڑے بھی اسی زنجیر پر بندھے ہوئے تھے اور چھوٹے بھی، اس لیے بڑوں کو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا تھا تاکہ اگر کھڑا ہونا پڑے تو وہ زنجیر کھینچتی تھی اور بچے فضا میں معلق ہو جاتے تھے۔ اس کیفیت کی وجہ سے ہمیں ان بچوں کی خاطر جھکنا پڑتا تھا، کمر خم کر کے چلنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ جب ہمیں بازار میں داخل کیا گیا تو منظر ایسا تھا کہ کسی کے گھر کی چھت سے پتھر برسائے جا رہے تھے، کسی کے گھر سے گھر کا کوڑا کنارے پر پھینکا جا رہا تھا، اور کہیں پر لوگ بوٹنگ کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ اس کیفیت میں بعض لوگ ڈھول بجا کر، باجے بجا کر ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں انگارے ہیں برتن میں، اور وہ انگارے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر سے یہ انگارے ہم پر پھینکے تو ذرا سوچو کہ میرے اور ان بچوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، جب یہ انگارے ہم پر گرے ہوں گے تو اس وقت جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے اس نے کیسے اپنے آپ کو انگاروں سے اور آگ سے بچایا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم